اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا فارق البحور کما فرقت البحر الموسیٰ علیہ السلام یا ملین الحدید لدود علیہ السلام یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق المظلوم اللہم افل بنا ما انت اہلک ولا تفل بنا ما نحن اہلک یا کاشف الکرب ام وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الى احسن الحال۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی صفات عنہ هو الذی ذاتہ واحد وکل وحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف وکل مالک غیرہ مملوک هو الذي اول فلا شيء قبله هو الذي آخر فلا شيء بعده هو الذي ظاهر فلا شيء فوقه هو الذي باطن فلا شيء دونه ثم الصلاة والسلام على النبي العربي القرشي العب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم مجمع واوائے تے درود دی آواز بالکل تھوڑی ہے۔ میں نو لگدا گرمی تو گھبرائے پئے ہو نہیں گرمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا یا زندہ آباد مل کے زندہ آباد مرد آباد مرد آباد تمام دشمنات لانا بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں جناب میں نے یقین ہو گیا بالکل بیدار بیٹھے ہو، اور میں بھی انتظار نہیں کرواؤں گا، جملہ پہلا ہی ہے۔ ہاں 1446 ہجری اور 2024 اور یکم محرم ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آج کی جو تاریخ ہے یہی بنتی ہے 1446 ہجری 2024 اور یکم محرم۔ 1446 ہجری کا بھائی جان جو سورج ہے جو طلوع ہوا ہے نا آج، جس نے بھی دیکھا ہے، چاہے اس کے دل میں حسین ہے یا حسینیت ہے، اس نے جب دیکھا ہے سورج کو اس کے اندر سے ایک ہی آواز آئی ہے، حسین جیت گیا یزید ہار گیا۔ کیا بات ہے آپ کی۔ یہ محرم کا جو بھائی چاچا جی میں بالکل طالب علم ہوں اور میں نے آپ کو یاد کیا ہوا سبق سنانا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا مولوی، نا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ یہ جو محرم کا چاند ہے نا، آواز صحیح ہوندی ہے بھئی، سمجھ ہوندی ہے نا بھئی۔ اچھا یہ جو محرم کا بھائی جان چاند ہے، یہ جو محرم کا مہینہ ہے،
یہ اسلام سے پہلے بھی معتبر تھا. ہائے 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 ہائے. ہاں 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 ہاں. یہ جو محرم آج پہلی محرم کی ہے نا، یہ اسلام سے پہلے بھی معتبر تھا. ان 4 مہینوں میں یہ محرم بھی ہے جس میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے. ہاں 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 ہاں. ان 4 مہینے تھے نبی کے اعلان نبوت کے بعد، ان میں یہ محرم بھی شامل ہے، یہ محترم ہے. لیکن جب نبی نے اعلان نبوت کیا، یہ محرم اور بھی محترم ہو گیا. ہاں 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 ہاں. یہ محرم اور بھی محترم ہو گیا. بات میں کر دیتا ہوں. جیسے حضرت موسیٰ کی امت تھی، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل، وہ بھی 10 محرم مناتے تھے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے ہمیں فرعون سے نجات ملی 10 محرم کو. ہاں 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 ہاں. اب کئی بندے ایسے بھی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، ہمارے بھائی اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے کہ نوح کی کشتی جو ہے وہ کنارے پہ لگی 10 محرم کو. ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی 10 محرم کو. ہاں ہاں ہاں. موسیٰ نے جب عصا اپنا دریا میں پھینکا تھا، راستہ بن گیا. کب بنا؟ وہ بھی 10 محرم کو. یہ جتنے بھی حوالے ہیں نا 10 محرم سے ہیں. لیکن واقعہ کربلا کے بعد جتنی بھی تاریخیں ہیں وہ ساری ضم ہو گئی کربلا میں. یہ جتنے بھی واقعات ہیں واقعہ کربلا میں ضم ہو گئے. واقعہ کربلا کے بعد جو بھی محرم دیکھتا ہے اس کے دل میں، چاہے وہ مجلس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، محرم کا چاند دیکھتا ہے اس کے دل میں ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ نام ہے حسین ابن علی کا. ایسے ہی ہے، وہ نام ہے حسین ابن علی کا. اور یہ اب شیعہ ہو یا شیعوں کو کافر کہتا ہو، ہاں وہ حسین کے نام سے تو واقفیت رکھتا ہے نا. تسی پریشان ہو گئے، وہ شیعہ نو کافر نہیں آتے. وہ کچھ بندے کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی تو نہیں نہ کہتے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بغیر ہماری نہیں بیتتی، ان کی ہم کے بغیر نہیں بیتتی، اور یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کچھ بندے ہیں بھائی جان جو کہتے ہیں نا شیعوں کو کافر. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں چاچا سلیم، ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم کافر ہوتے تو ہم مکہ مدینہ نہ جاتے. ہاں، کافروں کا داخلہ ممنوع ہے. سعودی حکومت نے کافروں کا داخلہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ممنوع قرار دیا ہے. اور ویسے یہاں پاکستان میں اہل سنت ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے. سعودی عرب میں ایسے سنی مل جاتے ہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ہاں. نہیں کئی بندے وچوں پریشان ہو گئے نبی مولوی گل کیڑی کردا ہے پیا. نہ جڑا بندہ حج تے گیا ہے نا میری گل دی تائید کرے گا. ہم صرف شیعہ ہی ہاتھ کھول کے نماز نہیں جے پڑھتے، ساڈے بھرا سنی بھی پڑھتے نے. ہاں امام مالک کے ماننے والے جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اہل سنت، لیکن ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا ہمیں میں چاچا سلیم وضاحت نہ کرنا کہ ہمیں کافر کہتے کیوں ہیں. نہیں پریشان ہو گئے، چپ ہو گئے. اور نہیں شیعوں کو کافر کہتے کیوں ہیں یار؟ کوئی اتھینٹک وجہ ہوگی، سمجھے ہو؟ اور کوئی نہ کوئی تے گل ہوگی کہ نہ. میں یہاں بندہ کوئی آیا میں آکھا جا دفع ہو جا، تو تسی آکھنا مولوی نو بنیا کی ہے یا انہیں کیتا کی ہے جڑا انہوں دفع کرن دیا. ہمیں کافر کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ چلو تسی تے بول دے نہیں جے پہ میں ہی دس دینا وا. ہم پہ اعتراض ہے شیعوں پہ کہ یہ اہم شخصیات کو نہیں مانتے. نہیں میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں، بزرگوں کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، ان کو میں نے سبق ہی سنانا ہوتا ہے. ہر سال حاضری ہو جاتی ہے، آپ کی محبت ہے، پیار ہے. بھئی شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ اہم شخصیات جو ہیں نا ان کو یہ نہیں مانتے. حالانکہ عرف عام میں ہمیں ہمارا تعارف ہی ماننے والا ہے. کیوں شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کا معنی ہے علی کو ماننے والا.
عرف عام میں ہمارا تو مانی ہی ماننے والا ہے، اور ہم ان شخصیات کو مانتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ماننا کیا ہے؟ میں بتاؤں یہ کیا ماننا ہے؟ نہیں، ایک جملے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ تائید کر دیں گے۔ بھائی یہ ماننا کیسا ماننا ہے؟ یہ ماننا کیسا ماننا ہے؟ تو حضور کو تو مانتا ہے، لیکن حضور کو اپنے جیسا بشر بھی کہتا ہے۔ یہ ماننا کیسا ماننا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کو تو مانتا ہے، لیکن ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے قاتل پہ تبرہ نہیں کرتا۔ اور یہ ماننا کیسا ماننا ہے؟ اماں عائشہ کو تو مانتا ہے، لیکن اماں عائشہ کے قاتل کا نام ہی نہیں۔ تمام دشمنات لانا اللہم صلی علی محمد نواز۔ تو یہ ماننا کیسا ماننا ہے؟ ایسا ہم نہیں مانتے۔ ہم جس کو مانتے ہیں اسے اپنا ہادی مانتے ہیں، اسے اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوا؟ ماننا بھی ہے اور اپنی جیسا کہہ رہے ہو؟ نا، یہ ماننا نہیں ہے۔ ہاں، قاتلوں کے ناموں کا پتہ کرو، میں نہیں بتاؤں گا، اپنی مسجد کے مولوی سے پوچھ لینا۔ ہاں، ہم تو حسین کو مانتے ہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں میں حسین کو مانتا ہوں۔ یہ ماننا کیسا ماننا ہے جو حسین کو بھی مانے اور حسین کے قاتل کو بھی مانے؟ یہ کیسا ماننا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، شیعہ جو ہے حسین کو مانتے ہیں۔ آج محرم کی پہلی ہے، چاچے سلیم نے، صدا حسین نے، چاچا جی نے یہ مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے گھر میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن کئی بندے ایسے ہیں جو 10 محرم کو میلہ مناتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں، یہ پاک پتن شریف، بہشتی دروازہ، ہاں جانتے ہیں آپ، ہر کوئی بہشتی دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بابا فرید الدین نے یہ نہیں کہا کہ 10 محرم کو آؤ، بابا فرید الدین نے یہ کہا ہے سمجھ جاؤ حسین ہی بہشتی دروازہ ہے۔ حسین کا جو دروازہ ہے نا، یہی بہشتی دروازہ ہے۔ تو نے وہ بہشتی دروازہ سمجھ لیا۔ علامہ بابا فرید الدین نے کہا ہے اب یہاں پہ میں تیری منت کر رہا ہوں، نہ پھٹک، آجا حسین کے در پہ۔ ہاں، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا باپ ہے، میں سپیکر پہ منتیں کر رہا ہوں، آجا حسین کی مجلس میں، آجا حسین کے در پہ۔ ہاں، یہ در بڑا وسیع ہے، میری طرف دیکھیں، یہ در بہت بڑا ہے۔ یہ سخاوت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاں ہاں ہاں، بآواز بلند درود پڑھیں ذرا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، تمام دشمنات لانا بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے شاہ جی، پیر و مرشد آ گئے، ہم تو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، سید بادشاہ ہیں، ہم تو امتی ہیں۔ یہ پیدا ہوتے ہی سید ہوتے ہیں۔ مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بنتا جب تک محنت نہ کرے۔ یہ شاہ جی ہے نا، انہوں نے کوئی بچہ اٹھایا ہو نا تو ہم پوچھتے ہیں شاہ جی یہ چھوٹے شاہ جی ہیں؟ کئی بندے ان شاہوں کو دیکھ کے جل جاتے ہیں، اور وہ شاہ جو کاندھے پہ حسنین کو اٹھا کے چلتا تھا ان سے نہیں جلے ہوں گے؟ اچھا، بات میں کیا کر رہا تھا؟ حسین کے دروازے پہ شاہ جی اپنے بھائیوں کی منت کر رہے تھے، حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر شفا چاہیے تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے
वैसे भटक के यहाँ ही आना पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े भटक गए फिर माफी मांगी, बड़े बड़े भटक गए फिर माफी मांगी, और बड़े बड़े भटक के उन्होंने माफी मांगी। मैं स्पीकर पे ऐलान करके कह रहा हूं, जो भटक के माफी मांगे वो हाथी नहीं होता, वो हाथी नहीं होता। हाँ, इस दरवाजे पे आना पड़ेगा, और ये दरवाजा भाईजान शिफा देता है। आले मोहम्मद का दरवाजा शिफा देता है, और ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या नहीं है। और यहाँ पे गैर मुस्लिम भी आए तो शिफा मिलती है। हाँ, आज करबला में देख, लाइव दिखाते हैं करबला का चैनल, वहां देख, वहां पे तिलक लगा के हिंदू भी जा रहा है, सलीब पहन के करबला ईसाई भी जा रहा है, पगड़ी पहन के ईसाई सिख जो है वो भी करबला जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिमों को दाखिल नहीं होने देती। ये सिख, ईसाई, यहूदी मस्जिद अल हराम में नहीं जा सकते, या मस्जिद नबवी में नहीं जा सकते। और जो मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में नहीं जाते, करबला क्यों जाते हैं? इसलिए कि गैर मुस्लिमों पे मस्जिदें बंद होती है, शिफा खाने बंद नहीं। गैर मुस्लिम पे मस्जिदें बंद होती हैं, शिफा खाने बंद नहीं होते। हुसैन का शिफा खाना खुला है। हाँ, यहां से शिफा याब होना है तो शर्त नहीं तेरे दिल में ईमान होना, वो गैर मुस्लिम को भी देता है। वो राहिब कौन था? मुसलमान था यार। ये वाकयात मिलते हैं, कई यहूदियों ने आके शिफा ली। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ना कर दूं, ये कई बंदे जो है ना इमामत को कम करना चाहते हैं। चाचा सलीम, कई बंदे इमामत को, ये हमारे दौर में तो नहीं है ना, ये तो नबी के बाद ही शुरू हो गया था। हाँ भाई सदा, ये नबी के बाद शुरू हुआ था। मौला अली की गोशा नशीनी का दौर आपको याद है, इमाम हसन की गोशा नशीनी का दौर, वो भी आपको याद है। ओहो हो, वो कई बंदे चलाकियां करते थे कि इमाम को छोड़ो, इमाम के बगैर शरीयत चल सकती है। क्या बात है। उन्होंने वजाहत कर दी, इससे ज्यादा मैं वजाहत कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इमामत को पीछे करो, लेकिन जब भी मुसीबत बनती थी ना, कहते थे जाओ अली को एयरपोर्ट से आओ। हाय 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 हाय। और यार, दो औरतें आ गई उनके दरबार में, बता ना दूं, दो औरतें, कहती बच्चा मेरा है, वे कहती बच्चा मेरा है। अब वो हाकिम जो तख्त पे बैठा था परेशान हो गया, कहता क्या करूं, ये दोनों कह रही है मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। और मौला अली से पूछ के आओ। मौला अली ने कहा मैं दरबार में आता हूँ। मौला अली दरबार में आए, उसे मिंबर छोड़ना पड़ा। मौला अली मिंबर पे बैठ के कहते हैं बताओ किसका बच्चा है? दोनों कहती है मेरा बच्चा है। मौला अली ने कहा इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, ये आधा उसे दे दो, आधा उसे दे दो। जो माँ थी उसने कहा नहीं 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 नहीं, मारो नहीं, दो टुकड़े ना करो, सारा इसी को दे दो। अली ने फरमाया अब तू झूठी है, ये सच्ची है, बच्चा इसको दे दो। समझे सही? हुसैन शिफा देता है। फिर जुमला दोहराए, मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता। हुसैन शिफा देता है। अच्छा, ये मौला हुसैन ने ये 10 ज़िलहज को बंधे हुए एहराम तोड़े क्यों थे? बताना दूं? हाँ, बताना चाहिए ना। अच्छा, मौला हुसैन मक्के में है, ये एक माह तकरीबन सवा माह पीछे जाए, 10 ज़िलहज को मौला हुसैन ने बंधे हुए एहराम तोड़े। हाँ, तो जब मौला हुसैन हज शुरू हुआ, भी मौला हुसैन अपने घर में थे, जब हज शुरू हो गया घर से निकले, अब्बास साथ था। चलते चलते मौला हुसैन, बताने लगा हूं एहराम क्यों तोड़े, शिफा बताने लगा हूं, और इमामत का इक्तिदार जो है, इख्तियार जो है वो बताने लगा हूं। अब चलते चलते मक्का के सेंटर में काबे के पास आए, वहां पे काबे की दीवार पे खड़े होके मौला हुसैन ने ऐसे अब्बास की तरफ देखा। ओहो, सिर्फ देखा है। अब्बास कौन? वो अब्बास जिसके लिए हुसैन की आंख का इशारा वही का दर्जा रखता हो।
کچھ کہا نہیں ہے، امام حسین نے غازی کو کچھ کہا نہیں، ایسے دیکھا۔ اب غازی نے مولا کے چہرے پہ اللہ کی مرضی پڑھی، ہاں ارادہ پروردگار کو غازی نے امام حسین کے چہرے پہ پڑھا اور پڑھ کے پیچھے دیکھ کے کہا حسین کہہ رہے ہیں حج نہیں پڑھنا۔ غازی نے کہا کہ حسین کہہ رہے ہیں حج نہیں پڑھنا۔ آؤ ذرا غازی سے مولا حسین سے پوچھتے ہیں، مولا اگر حج نہیں پڑھنا تھا پھر احرام باندھے کیوں، پھر طواف کعبہ شروع کیوں کیا؟ اور حسین نے یہی جواب دیا ہے، میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں ہے، وقت کے امام کی اطاعت کرنا حج ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، تمام دشمنات لانا بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں تاریخیں، بسم اللہ جناب، تاریخیں پڑھیں آپ، توجہ ہے، تاریخیں پڑھیں آپ۔ ہاں جو امام حسین کے صحابی تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی چاچا سلیم نہیں کہا کہ آپ جائیں ہم حج پڑھتے ہیں، نہیں۔ ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، ساروں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ لو میں سپیکر پہ کھڑا ہوں، اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی مسجد کے مولوی سے جا کے پوچھ لینا، مولانا جس سال حسین نے احرام توڑے تھے حسین تو چلے گئے، بعد میں جن لوگوں نے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، ہاں 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 ہاں، حسین تو چلے گئے اپنے صحابہ کو لے کے احرام توڑ کے، حسین چلے گئے، کیا جن لوگوں نے بعد میں حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا؟ آپ کی مسجد کا مولوی کہے گا نہیں حج نہیں ہوا، کیوں؟ طواف کعبہ بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہیں، پھر حج کیوں نہیں ہوا؟ مولوی کہتا ہے اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج سے حسین چلے گئے۔ مولانا جس حج سے حسین چلا جائے وہ حج نہیں ہوتا، اور جس نماز سے حسین کا باپ علی چلا جائے۔ سمجھے حسین، جس حج سے حسین چلا جائے وہ حج نہیں ہوتا، اور جس نماز یا عبادت سے حسین کا باپ علی چلا جائے، ہائے 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 ہائے، یہ ایک جملے میں نہ بتا دوں نماز ہے کیا، بس ایک دو جملے، پریشان تو نہیں جو سائیں بیٹھے۔ مجھے چاچا سلیم نے کہا جی گھنٹہ پڑھنا جی، میں کہا چاچا جی جان دیو گرمی بڑی ہے تو پھر اسی اگے بھی پہنچنا ہوتا ہے تو بندے بھی پریشان بیٹھ دے نہیں دیر۔ اچھا چلے میں ایک دو جملے اور کہتا ہوں، بتانے لگا ہوں نماز، جو نمازی ہیں اب اے ان شیعہ نے کیڑا کیڑا جواب دئیے بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ جب بھائی جان آپ پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہی ہیں نماز، نماز کا منکر مسلمان تو کیا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اب دیکھیں ذرا چچا جی نماز کیا ہے؟ جس شدت کے ساتھ اسلام میں نماز کا جس ذکر ہے شاہ جی، اسی شدت کے ساتھ نماز میں الحمد کا ذکر ہے، اور جس شدت کے ساتھ الحمد کا ذکر ہے اسی طرح شدت کے ساتھ آل محمد پہ درود پڑھنے کا ذکر ہے۔ جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اب نماز کیا ہے ذرا ترجمہ کر کے نہ بتاؤں، سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ الحمد۔ الحمد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ہم اسی کی مدد، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا۔ مولوی ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، یہ لوگ کون ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو نماز اللہ
اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے اور یہ نماز میں لوگ آ گئے جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. اچھا ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ شاہ جی بھی میری تائید کر دیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت ہے یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. اچھا اس کا ترجمہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے علامہ ہیں علامہ رفیع الدین، انہوں نے بڑا خوبصورت کیا. انہوں نے کہا ہے کہ بات شراب کی نہیں ہے، بات چرس کی بھی نہیں ہے، بات فیم کی بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو ہوش میں ہو. یہ ہمارے بھائیوں کے علامہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے ہوش میں ہو، اسے پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب اللہ کہہ رہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. اب ہوش کی بات ہے، اب بات نشے کی نہیں ہے، اب بات چرس کی نہیں ہے، ہیروین کی نہیں ہے، فیم کی نہیں ہے. مصلی پہ کھڑا ہو کے اگر انعام والوں کا پتہ ہے تو نماز ہے، اگر انعام والوں کا پتہ نہیں تو نشئی ہے. بسم اللہ جناب، سمجھے صحیح بات. یہ علامہ رفیع الدین کہہ رہا ہے، علامہ رفیع الدین کہہ رہا ہے. میری طرف دیکھیں، سمجھے بات. اچھا تھوڑی اور وضاحت نہ کر دوں؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، تھوڑی اور وضاحت کروں جناب؟ پریشان تو نہیں جی. نماز کی تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں. ہاں انعام، ایک بندہ ہو چاچا سلیم شاہ جی، ایک بندہ کہے کہ نشہ تو دور کی بات، میں نے آج تک سگریٹ بھی نہیں پی. ہاں میں کئی بندے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے. تسی حیران انج ہو گئے ہو مجمع بندے سارے ہی پیندے نے. وہ نہیں میں کو نہیں پیندا یار تواڈے چ ممی. ایک بندہ اگر کہے کہ میں نشہ تو دور کی بات، چرس فیم ہیروین نہ میں سگریٹ ہی نہیں پیتا، چلو ٹھیک ہے. لیکن میں 7 سال کا تھا جب میں نے نماز شروع کی، اب میری عمر 55 سال ہو گئی ہے، میں نماز الحمدللہ پڑھ رہا ہوں تو نمازی ہوں. بھائی جان تو نمازی ہے، لیکن سب سے پہلے پتہ کر انعام والے کون ہیں. اگر انعام والوں کا پتہ نہیں تو بھی نشئی ہے. انعام والوں کا پتہ کرنا. وہ کئی بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں مکہ مدینہ سے جا نماز آئے گی تو نماز کا مزہ ہی کیا ہے، داتا دربار سے ٹوپی آئے گی تو نماز کا کیا مزہ ہے، ریونڈ سے ادھر آئے گا تو نماز کا کیا مزہ ہے. اور بھائی جان ریونڈ سے ادھر نہ بھی آئے تو نماز ہو جاتی ہے. مکہ مدینہ سے جا نماز نہ بھی آئے نماز ہو جاتی ہے. داتا دربار سے ٹوپی نہ بھی آئے نماز ہو جاتی ہے. لیکن سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اگر انعام والوں کو نہیں جانتا تو نماز نہیں ہوتی. اگر انعام، اچھا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بار بار انعام والے کہہ رہا ہے، بتا نہیں رہا کون ہے. ایک جملے میں بتانا دوں؟ نہیں میں دلیل ہی ایسی دوں گا کہ ماننا پڑے گا. اب میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، میں کوئی سفر نہیں وہ دلیل وہ جو عقلی جو تسلیم کرے عقل، ہاں وہ بتانے لگا ہوں. اب میری طرف دیکھیں، بتاؤں انعام والے؟ توجہ ہے، بتاؤں؟ اپنے مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھ لینا، تسلی کروا لینا. لیکن میں سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں مولانا مجھے بتا جن کے گھر میں ایک رومال بھی نازل نہیں ہوا وہ انعام والے ہیں یا جن کے دروازے پہ درزی بن کے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے؟ انعام والوں کو پہچانو. وہ جنہوں نے نہیں پہچانا تھا انہوں نے تازیانے مارے. بیبیاں روتی زیادہ تھی. ایک راوی ہے عرب کا، مولا سجاد کے قریب آیا، کہتا مولا میں نے دیکھا ہے مستورات کا بالوں کا پردہ ہے، بالوں کے اوپر خاک شفا ہے،
لیکن یہ کوکوں کی آواز آتی ہے مولا، یہ دھاڑوں کی آواز آتی ہے، آپ خون رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اتنا روتے ہو؟ سجاد نے ایک ہی جملہ کہا، شام کی نگری میں زلزلہ آ گیا۔ سجاد نے رو کے کہا، ہم روتے اس لیے ہے کہ نانے کی امت لوٹا ہے، بگانے نہیں تھے، مسلمان تھے۔ وطن چھوڑنا شریفوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 28 رجب کا چلا ہے، ابھی کربلا نہیں پہنچا، 2 محرم کو پہنچے گا کل۔ ہاں جب وطن سے چلا تھا نا، روتا ہوا۔ ویسے تو ہر کسی کا ایمان ہے کہ مجلس میں بیویاں آتی ہیں، خطیب کی داد جو ہے نا وہ بھوک ہوتی ہے، ہاں اس کو بھوک ہے، وہ داد دیتے ہیں، لیکن رونے والوں کے 2 آنسو ان بیویوں کی حسرت ہوتے ہیں۔ ایک کربلا سے آتی ہے، کچھ شام سے آتی ہے، ایک مدینے سے آتی ہے، اور وطن چھوڑنا مشکل، اور جہاں پہ بھائی کی قبر ہو، نانا کی قبر ہو، ماں کی قبر ہو، ہاں ایک جملہ سننا عبادت ہو جائے گی، سارے رو پڑے ہو، عبادت ہو گئی۔ ہاں تھوڑا سا معیار بلند کر کے چھوڑنے لگا ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، اپنے نانا کی قبر پہ آیا، پیروں کی طرف بیٹھ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے کہتا ہے، نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا میں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب حسین نے کہا نا، نانا میں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبر محمد میں زلزلہ آیا، قبر سے آواز آئی، حسین وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حسین میں نے بھی وطن چھوڑا تھا، میں نے بھی مکہ چھوڑا تھا، مکہ میں میرے بابا کی حویلی تھی، میرے دادا کی حویلی تھی، حسین میں نے مکہ چھوڑا، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، حسین میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ ختیجہ کی دولت تھی، ابو طالب کی حمایت تھی، حسین میرے ساتھ تیرے باپ علی کی تلوار تھی، حسین میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ تیری اماں زہرا کی دعا تھی۔ حسین رو کے کہتے نانا اکیلا میں بھی نہیں، میرے ساتھ اکبر کی جوانی ہے، عباس کے بازو ہے، نانا میرے پاس بہن زینب کی اجرکم من اللہ۔ ایک اور جملہ، نانا اکیلا میں بھی نہیں، میرے ساتھ اکبر کی جوانی ہے، قاسم کا سہرا ہے، علی اصغر کا بچپن ہے، نانا۔ قبر محمد سے پھر آواز آئی، حسین محنت بڑی لگتی ہے، ہمیں کافی عرصہ لگا تھا، یثرب کو مدینہ کرنے میں مجھ محمد کو کافی عرصہ لگا تھا۔ حسین رو کے کہتے ہیں نانا میں زیادہ وقت نہیں مانگتا، فجر سے عصر تک مجھے وقت دے دے، نانا میں ایسا شہر آباد کروں گا، اگر شب جمعہ ہر شب جمعہ تو 1.25